بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کشمش کے استعمال ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ صبح کا آغاز ایک گلاس گرم پانی اور کچھ مقدار میں بھگو کر رکھی گئی کشمش سے کرنا نظام ہضم کو بہتر بنانے کا سادہ اور مؤثر طریقہ ہے۔ یمن کے علاقہ رائی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص اپنے اونٹوں کو فروخت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ لے آیا۔ ان اونٹوں کو مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے چودھری ابو جہل نے خرید لیا۔ جب رائشی نے پیسوں کا مطالعہ کیا تو ابو جہل کہنے لگا کہ چند دن ٹھہر جاؤ، میں تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ رائشی کئی دن تک انتظار کرتا رہا لیکن پیسے نہیں ملے۔ اس نے دوبارہ ابو جہل سے کہا، آپ میری رقم کب واپس کریں گے؟ ابو جہل کی طرف سے جواب ملا، بس کچھ دن انتظار کرو۔ اس نے تیسری بار ابو جہل سے کہا، جناب آپ میری رقم کب واپس کریں گے؟ جواب ملا، بس کچھ دن اور انتظار کرو۔ چند دن مزید گزر گئے مگر اس نے رقم واپس نہ ادا کی۔ رائشی جب بھی رقم مانگتا ابو جہل اسے ڈانٹ دیتا۔ رائشی ابو جہل سے مایوس ہو گیا۔ ایک روز اس نے دن چڑھائے قریش کی ٹولیوں کے پاس آ کر ان سے منت کی، قریش کے سرداروں سے اپیل کی کہ کون ہے وہ ابو الحکم بن ہشام سے میرا حق لے کر دے۔ رائشی نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، اس نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں مگر اب میرا حق دینے سے انکاری ہے۔ کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو ابو الحکم سے میرا حق لے کر دے؟ وہ مدد کے لیے پکارتا رہا۔ کفار قریش کی بڑی ٹولی پر سناٹا چھا گیا۔ ابو الحکم جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب دیا تھا، وہ تو مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ کون اس کے منہ لگے؟ کس کی جرأت ہے کہ اس کے مطالعہ کرے؟ اچانک ان میں سے ایک شیطان صفت کو شرارت سوجی۔ اس نے دیکھا کہ بیت اللہ کے ایک طرف سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس نے مزاحیہ انداز میں ان کی طرف اشارہ کیا اور رائشی سے کہنے لگا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی شخص ابو جہل سے بات کرے اور تمہیں حق لے کر دے؟ وہ کہنے لگا، میں نے تو ایسے بندے کی تلاش میں ہوں۔ قریشی بولا، تو پھر ان کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس سے حق لے کر دے سکتے ہیں۔ رائشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی داستان مظلومیت سنا کر عرض کیا کہ آپ میری مدد کریں اور ابو الحکم سے میرا حق دلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائشی سے کہا، چلو ابو جہل کے پاس چلتے ہیں، چلو ابھی میں تمہارا حق لے کر دیتا ہوں۔ رائشی خوشی خوشی آپ کے ہمراہ چل پڑا۔ ابو الحکم کا گھر صفا مروہ کے قریب ہی تھا، بیت اللہ سے زیادہ دور نہ تھا۔ قریش کی ٹولی دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائشی کے ساتھ چل پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو الحکم کے گھر جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گویا ہوا، اب مزہ آئے گا۔ مکہ مکرمہ کے ہر فرد کو خوب معلوم تھا کہ ابو الحکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا دشمن ہے، اور جب یہ رائشی کا حق طلب کریں گے تو پھر اس کا رد عمل وہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص سے کہا، جلدی سے تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ اور جا کر دیکھو کہ ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائشی کو لیے ابو الحکم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے ابو الحکم کی آواز آئی، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا باہر نکلو۔ ابو الحکم دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ دروازے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رائشی کھڑے ہیں۔ ابو الحکم نے ان کو دیکھا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کا رنگ بدل گیا، یوں لگتا تھا کہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ دہشت کے مارے اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت رکھنے کے باوجود جب بھی آپ کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل کہنے لگا، اچھا یہیں ٹھہریے، میں ابھی اس کا حق لا کر دیتا ہوں۔ پیسے ملنے کے بعد رائشی واپس بیت اللہ کے صحن میں آیا۔ قریش کی ٹولی اس طرح بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہی لوگ تھے جس سے اس نے فریاد کی تھی۔ رائشی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، انہوں نے مجھے بڑی آسانی سے میرا حق لے کر دے دیا ہے۔ رائشی اپنے جذبات کے اظہار کر کے اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر قریش پر سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اسی دوران وہ شخص بھی واپس آ گیا جس سے کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کرنے اور خبر معلوم کرنے بھیجا تھا۔ قریش کے لوگ اس شخص سے کہنے لگے، تجھ پر افسوس، تو نے کیا دیکھا؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ فوراً باہر نکلا، مگر یوں لگتا تھا
جیسے ابو جہل کے جسم میں جان ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل کہنے لگا، آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ پھر وہ اندر گیا اور رقم لا کر اس کے حوالے کر دی۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ ابو جہل بھی وہاں پہنچ گیا۔ کفار قریش نے کہا، تجھ پر افسوس، تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ کی قسم ہم نے تجھے کبھی اس طرح کرتے نہیں دیکھا، ہم نے تو اس عیشی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بغرض مذاق بھیجا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا، تم پر افسوس، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے ان کی آواز سنی تو میں شدید مرعوب ہو گیا۔ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک طاقتور اونٹ تھا۔ میں نے اس جیسی کھوپڑی اور موٹی گردن کسی اونٹ کی نہیں دیکھی۔ اس نے اپنا جبڑا کھول رکھا تھا۔ اللہ کی قسم اگر میں انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے چبا ڈالتا، اس لیے میں نے اس شخص کا حق ادا کر دیا۔ ابو جہل کی بات سن کر حسب عادت کفار قریش نے اسے جادو کا حصہ کہہ کر اپنی خفت مٹانے کی ناکام کوشش کی۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص مدد فرمائی۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ پر دشمنوں نے شب خون مارا اور جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی لے گئے اور ایک انصاری عورت کو بھی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اونٹنی کا نام العتبہ تھا اور وہ یہ بہت زیادہ تیز دوڑتی تھی۔ جب کبھی اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوتا یا لشکر کے ساتھ چلتی تو یہ سب سے آگے ہوتی تھی، اس لیے یہ مدینہ طیبہ کے لوگوں میں بڑی مشہور تھی۔ جب خون مارنے والے لوگ جب اپنی بستی میں پہنچے تو انہوں نے اس عورت کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اس عورت نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کس طرح ان کے چنگل سے آزاد ہو سکتی ہے۔ رات کا وقت تھا، یہ لوگ تھکے ہوئے تھے، اپنے باڑوں اور گھروں کے سامنے ہی سو گئے۔ ادھر یہ عورت جاگتی رہی، اسے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنی رسیاں کھول لیں اور اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ عورت اونٹوں کی طرف متوجہ ہو کر ان میں سے کسی پر بیٹھ کر مدینہ طیبہ پہنچ جائے۔ جب وہ ایک اونٹ کے قریب ہوئی تو اس نے بلبلانا شروع کر دیا۔ عورت کو یہ بھی خوف تھا کہ کہیں لوگ جاگ نہ جائیں۔ وہ دوسرے اونٹ کے قریب ہوئی تو اس نے بھی آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ وہ تیسرے اور چوتھے اونٹ کے پاس گئی، چونکہ اونٹ اس کو پہچانتے نہ تھے اس لیے اسے دیکھ کر بلانے لگے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی العتبہ کے پاس گئی تو اونٹنی سدھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ خاموش رہی۔ اس عورت نے اس کی رسی کھولی، پلک جھپکتے اس پر سوار ہو گئی، اس سے ہنکارا، چلنے کا اشارہ کیا تو وہ چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف تھا، چونکہ یہ اونٹنی پورے مدینہ طیبہ میں معروف تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور وہ بہت تیز دوڑتی ہے۔ اونٹنی کی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ اونٹنی نے مدینہ طیبہ کی طرف اپنے گھر کا رخ کر لیا۔ ادھر تھوڑی دیر بعد وہ لوگ بھی جاگ پڑے، دیکھا کہ عورت بھاگ گئی ہے اور اونٹنی بھی غائب ہے۔ وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور اونٹنی کا پیچھا کیا، مگر العتبہ بہت تیز رفتار تھی، وہ ان کی پہنچ سے دور جا چکی تھی، لہذا مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ یہ واقعہ جس کی اصل صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے، اس نے راوی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے اس اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے یہ نظر مان لی کہ اگر یہ صحیح سلام کہ اسے مدینہ طیبہ لے گئی تو وہ اسے ذبح کر دے گی۔ العتبہ اس عورت کو لیے مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ اس عورت کا قطعاً معلوم نہ تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لوگوں نے اونٹنی کو دیکھا تو کہنے لگے، ارے ارے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی العتبہ ہے۔ عورت کہنے لگی، میں نے تو نظر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی تو میں اسے ذبح کر دوں گی۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خاتون نے اس بے زبان کے احسان کا بہت بڑا بدلہ دیا ہے۔ مراد یہ کہ وہ اس سے دشمنوں کے چنگل سے چھڑوا کر لائی اور یہ اس کا بدلہ اس طرح دے رہی ہے کہ اسے ذبح کرنے کے درپے ہے۔ پھر فرمایا، گناہ کے کاموں کی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ جس چیز کا کوئی شخص مالک نہیں ہے اس کے بارے میں وہ نظر نہیں مان سکتا، یعنی یہ خاتون اس اونٹنی کی مالک تو نہ تھی، لہٰذا اسے کیسے اور کہاں سے اجازت مل گئی کہ اسے ذبح کرے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ پانی میں بھگوئی گئی کشمش سے توانائی بڑھانے میں مدد ملتی ہے اور دوپہر میں اس کا استعمال بہترین ہوتا ہے۔ کشمش میں دافعی نظام کو مضبوط بناتی ہے کیونکہ اس میں وٹامن سی اور بی جیسے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔
یہ اجزاء مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں اور موسمی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ پانی میں بھگوئی گئی کشمش میں آئرن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور آئرن خون کے صحت مند سرخ خلیات بننے کے عمل کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کشمش پر کاپر نامی جز بھی ہوتے ہیں، جسم کو آئرن جذب کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے مراقبہ یا یوگا تناؤ کو کم کر سکتا ہے اور نیند کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے۔ سونے سے پہلے اپنے کمرے کو مکمل اندھیرا کر لیں۔ اندھیرے میں سونے سے میلاٹونن ہارمون کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جو بہتر نیند کو فروغ دیتا ہے۔ سونے سے پہلے ٹی وی، موبائل فون یا دیگر الیکٹرانک آلات سے استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ آپ کی نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ گرم موزے آپ کے پیروں کو سردی سے بچاتے ہیں، اچھی نیند کو فروغ دیتے ہیں، تاہم تنگ جرابیں خون کی گردش کو محدود کر سکتی ہیں، اس لیے ڈھیلے جرابوں کا انتخاب کریں۔ روزانہ صاف جرابیں پہنیں۔ گندے موزے آپ کے پیروں کی جلد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور مختلف مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کی نیند کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے صحیح کپڑوں کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ سوتی کتان یا ملاوٹ شدہ کپڑے پہنیں۔ یہ کپڑے نمی کو ختم کرتے ہیں اور جلد کو سانس لینے دیتے ہیں۔ ڈھیلے کپڑے نیند میں خلل نہیں ڈالتے۔ سرد موسم میں ڈھیلا سویٹر پہننے سے جسم گرم رہتا ہے، جس سے اچھی نیند آتی ہے۔ کھانسی، نزلہ اور گلے کی خراش سے نجات کے لیے دیسی علاج۔ سب سے پہلے آدھا چائے کا چمچ ہلدی لیں، پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ خشک ادرک کا پاؤڈر ملائیں، ایک کالی مرچ یا 2 چٹکی کالی مرچ پاؤڈر، ایک کھانے کا چمچ خاص شہد۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں اور کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں دن میں 2 سے 3 بار استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے، اور وہ کوتھلے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاک و تباہی مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا، دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ پر پیپ اور خون بہہ رہے ہوں گے، اور چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے، اس بدبخت کو کیا ہوا جس نے تمہاری تکلیفوں میں اور اضافہ کر دیا؟ صندوق والا یہ جواب دے گا، میں نے اس حال میں میرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ یعنی قرض تھا۔ پھر اپنی انتڑیاں کھینچنے والے کے متعلق کہیں گے، اس بدبخت شخص کا معاملہ کیسا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور بڑھا دیا؟ تو وہ جواب دے گا، میں کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہی ہوگی، اس کے بارے میں کہیں گے، اس بد نصیب کا معاملہ کیا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا؟ وہ کہے گا، میں بد نصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لرز اٹھتا کہ جیسا کہ جمعہ کی باتوں سے۔ پھر جو شخص اپنا گوشت کھا رہا ہوگا، اس کے متعلق جہنمی کہیں گے، اس مرد کو کیا ہوا جس نے ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا؟ تو وہ جواب دے گا، میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا تھا اور چغلی کرتا تھا۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بھی موسمی بیماری لگ جائے اور ٹھیک ہونے میں وقت لگے، تو ہمارے دماغ میں اکثر خیال آتا ہے کہ کہیں ہم مرنے تو نہیں والے یا ہمیں کوئی بڑی بیماری تو نہیں لگ گئی، مگر در حقیقت یہ سب وسوسے ہمارے دماغ کے خیالات اور منفی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں مزید سٹریس میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بیماری چند روز بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری صحت کی بہتری کا ایک بڑا حصہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اگر آپ مثبت سوچ کے مالک ہیں تو آپ بیماری سے نہ صرف بآسانی لڑ سکتے ہیں بلکہ بہت جلد صحت یاب بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ منفی سوچ کے مالک ہیں تو ہلکا سا بخار بھی آپ کو مر جانے کا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، امید پر دنیا قائم ہے، اور پھر معجزات بھی اللہ کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ جو یقین رکھتے ہیں اپنی صحت کا خیال خود سے بہتر اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔